کر سکتے. تو اس سوچ سے باہر نکلنے کی ضرورت. اس کے لیے ایز اے میٹر آف فیکٹ میں یہاں پہ ایک اور کورس پڑھاتا ہوں. وہ کورس ہے اباؤٹ انٹرپرینورشپ. وہ انجینئرس کو اس لیے پڑھاتا ہوں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ, مت جابس کی طرف ہر وقت دیکھتے رکھو. ہر بندے کو اپنا آقا نہ بنا لیا کرو, یہ میرا آقا ہے. جب آپ انجینئرس کسی کو اپنا آقا بناتے ہیں اسی وقت سب چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. اس سوچ سے نکل جاتے ہیں آئی کنٹرول. یہ سوچ یہاں سے شروع ہوتی ہے, آئی کنٹرول, میں ساری دنیا کو کنٹرول کرتا ہوں. یہاں سے سوچ شروع ہوتی ہے. جو بھی دنیا میں کوئی کنٹرول کر رہا ہے وہ آپ اس کا حصہ ہے نا, آپ اس کا حصہ بننے کی کوشش تو کریں نا. اس ملک میں یا اس دنیا میں جو بھی کنٹرول ہے آپ اس کا حصہ بننے کی کوشش کریں, تو آپ چیزیں کنٹرول کرنا شروع کر دیں گے. تو اتنی بری اور بڑی بڑی چیزیں خراب ہو رہی ہیں, اور خراب اس لیے ہوتی جا رہی ہیں بیکاز ہمیں سے کوئی کھڑا نہیں ہوتا, یہ نہیں کہتا کہ نہیں میں یہ نہیں کرنے دوں گا, یہ نہیں ہو سکتا, آئی ڈونٹ ایگری. یہ کہنے کی ضرورت ہوتی ہے. جدھر جس جگہ پہ آپ کام کر رہے ہیں ادھر اسی پوائنٹ آف ویو سے جب بھی کوئی غلط کام ہوتا دیکھیں کھڑے ہو جا کر, نہیں سوری یار یہ نہیں ہوگا. ایسے کیوں نہیں ہوگا؟ بیکاز آئی تھنک دس این ایشو اوور ہیئر, دس ایشو مسٹ. اور جب بھی کوئی نیشنل ایشو ہو تو اس کے اوپر تو سر دھڑ کی بازی لگا دینی چاہیے, نہیں ہونے دوں گا کسی صورت بھی, کیونکہ دس از اگینسٹ دی انٹرسٹ آف مائی کنٹری. دس از مائی کنٹری. یہ کسی اور کی نہیں ملک, یہ میرا ملک ہے. جتنا مرضی جس کا ملک ہے, میرا بھی اتنا ہی ملک ہے, بلکہ ان سب سے زیادہ میرا ملک ہے. جب آپ کھڑے ہو جاتے ہیں نا اور اپنے ملک کے لیے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, پھر وہ ملک آپ کا ہوتا ہے. جب یہ کہتے ہیں نا کوئی مصیبت آئی یار تو میں کوئی سعودی عرب چلا جاؤں گا, میں جدہ چلا جاؤں گا, میں یو اے ای چلا جاؤں گا, پھر یہ ملک آپ کا نہیں ہوتا. یہ ملک آپ کا تب بنتا ہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں ہر حالت میں ہر تکلیف میں اسی کے ساتھ رہوں گا, اینڈ آئی میک شیور کہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں. تب یہ ملک آپ کا بنتا ہے. پھر آپ کو رائٹ ہوتا ہے جدھر مرضی رستے میں کھڑے ہو جائیں, یہ نہیں کرنے دوں گا. بھئی آپ کون ہو؟ میں جو بھی ہوں, میں پاکستانی ہوں, بھئی نہیں کرنے دوں گا. یہ میرے ملک کے انٹرسٹ کے خلاف ہے, میں نہیں کرنے دوں گا. یہ وہ انجینئرس کے اندر یہ سینس آنی بہت ضروری ہے. جب تک انجینئرس کے اندر یہ سینس نہیں آتی, کیونکہ آپ ہر پروجیکٹ کے اندر انجینئرس شامل ہوتے ہیں, آلموسٹ ہر پروجیکٹ میں انجینئرز ہوتے ہیں. کوئی ایسا پروجیکٹ ملک کا نہیں ہے جو انفراسٹرکچر ڈیولپ کا ہو, ٹیکنالوجی ڈیولپ کا ہو, کوئی کسی قسم کا ہو, اس میں انجینئر ضرور ہوتا. تو انجینئرز کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ان کے اندر وہ مورل سٹرینتھ ہو کہ وہ اپنے آپ کو ایک ہائر مورل پیڈسٹل پہ سمجھے ہر وقت. اور جب بھی کوئی غلط کام ہو رہا ہو, جب چین اتنا امیر ہو رہا تھا ہمارے پیسوں کے اوپر, تو ہمارے انجینئرز جو وہاں پہ کھڑے نہیں ہوئے وہ کسی عزت کے قابل نہیں ہیں. They don't deserve to be there where they are. اور جب انجینئرز اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا شروع کرتا ہے, کوئی انجینئر بھی جو جس دن کوالیفائی ہو کے انجینئر بنتا ہے اس دن وہ بہت بڑا آدمی بن جاتا ہے, کیونکہ اس کے ہاتھ کے اندر ملک کا فیوچر چلا جاتا ہے. اسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے ملک کا فیوچر. اور جب وہ فیوچر بالکل اس طرح کسی آپ گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہیں اور اس کی راسیں چھوڑ دیں کہ یار جدھر جاتا ہے جانے دو, پھر یو کانٹ کنٹرول اینی تھنگ. اس کی راس پکڑنی پڑتی ہے. آپ جب اوپر بیٹھ جاتے ہیں نا پھر آپ کو اس کی راس پکڑنی پڑتی ہے, ورنہ آپ گرتے ہی گرتے ہیں. پھر کوئی صورت نہیں ہے آپ کو بچانے کی. ایک چلتے ہوئے گھوڑے کے اوپر آپ کو بٹھا دیا جائے اور آپ کے ہاتھ میں اس کی راس نہ ہو تو آپ کو کوئی صورت نہیں ہے کہ آپ اس کی سیڈل کو پکڑ کے نہیں بھاگ سکتے, چل بھی نہیں سکتے. آپ کا صرف ایک ہی مقدر ہوتا ہے, گرنا. وہ تھوڑا سا نہیں تو ابھی, نہیں تو تھوڑی دیر بعد, نہیں تو تھوڑی دیر بعد, نہیں تو تھوڑی دیر بعد آپ نے گرنا ہی گرنا ہوتا ہے. آپ نہ اس گھوڑے کو کسی ڈائریکشن میں لے کے جا سکیں گے اور نہ آپ کوئی یوزفل ٹریول کر سکیں. یو آر اے لوزر. جب آپ انجینئر بن جاتے ہیں اور راس اپنے ہاتھ میں نہیں پکڑتے تو یو آر اے لوزر. یو وانٹ ٹو لیو لائک اے لوزر, اٹس اوکے. دنیا میں بے انتہا کیڑے مکوڑے, جانور شانور, یہ وہ چیزیں رہ رہی ہوتی ہیں, آپ بھی اسی طرح رہے. کوئی بات نہیں, زندگی تو گزر جائے گی نا. جتنی چیزیں اللہ میاں جن میں جان ڈال کے بھیجتا ہے ان کی ایک لائف ہوتی ہے. وہ لائف نے ہر حالت میں گزرنا ہوتا ہے. کھانے کا بھی انتظام وہ کرتا ہے, اس کے رہنے کا بھی کرتا ہے, جینے کا بھی انتظام کر دیتا ہے, اس کو ایک فزیکل
اناٹمی بھی دے دیتا ہے اور ایک بایولوجیکل لائف بھی دے دیتا ہے اللہ میاں. اس نے وہ گزرنا. جس طرح بھینس ہے, بھینس کے پاس نہ میڈیکل کیئر ہوتا ہے, نہ اس کے پاس گھر ہوتا ہے, نہ اس کے پاس کوئی انشورنس ہوتی ہے, نہ اس کے پاس کوئی جاب ہوتی ہے, کوئی نہیں ہوتی نا, لیکن اپنی بایولوجیکل لائف پوری کرتی ہے. ایک کتا ہے جو سڑک کے اوپر کہیں بچہ اس کا پیدا ہوتا ہے, وہ اپنی بایولوجیکل لائف پوری کر جاتا ہے. اس کے پاس تو کوئی جاب نہیں ہوتی نا, اس کا کوئی کچن بھی نہیں ہوتا, اس کو کوئی پروٹیکشن بھی نہیں ہوتا, اس کے گھر کے باہر کوئی سینٹری بھی نہیں کھڑا ہوتا, اس کے پاس کوئی ریسورس نہیں ہوتی, اس کا گھر ہی نہیں ہوتا, لیکن اپنی بایولوجیکل لائف پوری کرتا ہے وہ. تو وہ آپ پھر ایک اسی طرح کے انجینئر ہیں جس سے اپنی بایولوجیکل لائف پوری کرنی. اس طرح رہنا چاہتے ہیں تو اٹس یور گڈ وش. تو گھوڑے کی سیڈل کے اوپر بیٹھ کے اس کی راسیں پکڑنا چاہتے ہیں تو دین یو ول فائنڈ آؤٹ کہ کتنا مزہ آتا ہے زندگی گزارنے کا. پھر آپ جس مرضی چاہیں, جتنا مرضی تیز چاہیں اس گھوڑے کو دوڑا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ You are the leader, man. You are the leader. What are you looking at? کون لیڈر کو دیکھ رہے ہو؟ You are the leader. تم جس طرح چاہو اس گھوڑے کو موڑ کے لے کے جا سکتے. بیٹا کوئی کلیکٹیو سوسائٹی نہیں ہوتی, لیڈرز خود بنتے ہیں. وہ خود اندر سے ایک دن بیٹھے ہوئے ڈیسائیڈ کرتے ہیں I'm the leader. I'll do it. کسی اور نے نہیں کرنا. میں جو بڑے بڑے پروجیکٹس آپ کو ہوتے نظر آتے ہیں نا, یہ ایک بندہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں نے ایک پروجیکٹ کرنا ہے اور وہ کر جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ انسٹیٹیوشن پیچھے ہوتا ہے, انسٹیٹیوشن وغیرہ سارے بعد میں پیچھے آتے ہیں. ایک بندے کا لیڈرشپ ہوتی ہے جو اندر سے ایک بیٹھا ایک دن ڈیسائیڈ کرتا ہے میں نے یہ کرنا ہے. وہ کام شروع کرتا ہے, ریسورسز, آرگنائزیشن, انسٹیٹیوشنز, فنڈز, ایوری تھنگ جسٹ اسٹارٹس فالنگ ان. بیٹا اپنے بارے میں خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں کیا ہوں اور میں کیا کرنا چاہتا ہوں, پھر آگے چیزیں چلتی ہیں. ٹھیک, تو this class is more of actually training engineers into becoming the leaders. انجینئرنگ مینجمنٹ ہم اس لیے پڑھا رہے ہیں آپ کو کہ leadership is more management. And you can't really manage till the time you make a decision that you want to manage. Management کا ایک decision آپ نے لینا ہوتا ہے کہ I'm the manager. That means I'm going to lead. I'll tell you how to get it done. I am skilled enough, I'm educated enough, I have enough of experience to lead. This is a decision that an engineer has to make. When he makes that decision, only then he can lead and become a top manager. ٹھیک ہے, چلے کچھ باتیں کرتے ہیں انجینئرنگ مینجمنٹ کی. جی, I have a topic in my mind and I seek your guidance for that. I'll do that. Specifically related to project of service course. The first one is energy security of Pakistan. Okay. Century. Okay. And second one is the energy conversion from third world project. اچھا چل چھوڑو, میں ایک اور ٹاپک کر دو. نیشنل لیول کا ٹاپک ہے فوڈ سیکورٹی فار پاکستان. Because this energy security is also as far as the food security is from your profession. تو فوڈ سیکورٹی پہ میں تھوڑی سی باتیں بتا دوں فوڈ سیکورٹی کے اوپر. اوکے, آپ فوڈ سیکورٹی میں چکن کھا رہے ہیں, ٹھیک ہے. یو ڈونٹ کنٹرول دا پیرنٹل فلاک آف چکنس. ایک دن اگر امریکہ یہ ڈیسائیڈ کر دے کہ آپ کے ملک میں چکن نہیں آئے گا تو دیر از نو وے دیٹ یو ول ایٹ چکن. نو دیٹ, یہ آپ کو پتا ہے, یہ بات پتا ہے آپ کو. سو یو ڈونٹ ہیو فوڈ سیکورٹی ایکچولی, کیونکہ آپ کا میٹ جو ہے وہ جو ریکوائرمنٹ ہے میٹ کی ملک میں اس کا 20% بھی وہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر سکتا جو میٹ ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے, تو چکن کے بارے میں یہ ہوا, آپ نے اس کے اوپر کوئی ریسرچ نہیں کی. somebody did the research, they kept the parent flock with them and they kept giving you the food which was an outcome of that parent flock. آپ اسے کنٹرول نہیں کرنا. اس میں جینیٹیکلی جو مرضی چینج وہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں, آپ نہیں کچھ کر سکتے. آپ نے کبھی تھور بریڈ ہارسز دیکھے؟ رائٹ, دیکھے ہوں گے تھور بریڈ ہارسز دیکھیں. آپ نے کتے دیکھے ہیں, السیشن ہے, جرمن شیپرڈ ہے, لیبراڈارز ہیں, ڈفرینٹ کلرز کے لیبراڈارز ہیں, آئرش سیٹر ہے, اسپینیلز ہیں,
راشن ہیں, البینوز ہیں, ٹھیک, ڈفرنٹ ٹائپس آف ڈاگس. یہ کتے کیا کہاں سے آئے؟ کبھی سوچا ہے کتے کہاں سے آئے؟ کیا اللہ میاں نے جرمن شیپرڈ بنایا تھا؟ اللہ میاں نے جرمن شیپرڈ نہیں بنایا تھا. خیر ویسے تو اللہ میاں ہر چیز بناتے ہیں, لیکن یہ سب کی سب نسلیں جینیٹکلی انجینئرڈ ہیں. ایکچوئل کتے وہ ہوتے ہیں یہ جو بازار میں نہیں پھر رہے ہوتے, یہ وہ دے آر دا ریئل ڈاگس. یہ باقی ساری جو ریئل ڈاگ ہے نا اس کی ایج ہے 12 to 14 ایئرس. یہ جو باقی نسلوں کے کتے ہیں ان کی ایج بہت کم ہوتی ہے, 5, 6, 7, 8 ایئرس, اس سے زیادہ نہیں بڑھتی. ٹھیک, دے آر پرون ٹو لاٹ آف ڈیزیزز. یہ دوسرے ڈاگز ہیں. جو وہ والا کتا ہے نا جو گلی کے اندر پیدا ہوتا ہے اور بڑا ہوتا ہے, وہ 12-14 سال اس کی عمر ہوتی ہے. اس کی کوئی جاب نہیں ہوتی. باقی کتوں کی جابز ہوتی ہیں نا, کوئی سنف کر رہا ہے تو کوئی شکاری ہے تو کوئی کیا کرتا ہے. سمجھے بات میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سو دیر آر ٹیکنالوجیز ان دا ورلڈ which are related to the genetic engineering. Bill Gates, the other day he was making a speech